السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 45۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث پر باب قائم کیا ہے، باب الرجل یدلک یدہ بالعرض اذا استنجا، آدمی کے بارے میں باب جو اپنے ہاتھ کو ملتا ہے، یدلک ملنا، بالعرض زمین کے ساتھ، اذا استنجا جب استنجا کرے۔ استنجا کرتے وقت ہاتھوں کو غلاظت لگی ہے بائیں ہاتھ کو، تو اس کو پھر کیسے صاف کرنا ہے؟ مٹی کے ساتھ۔ مٹی کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ کو مارنا ہے، مٹی لگانی ہے، پھر اچھی طرح ملنا ہے تاکہ پاکی حاصل ہو جائے۔ موجودہ دور میں صابن، شیمپو وغیرہ کا یہی حکم ہے، صابن سے بھی مٹی جیسی صفائی حاصل ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ باب واضح ہے۔ حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر 45۔ قال حدثنا ابراہیم بن خالد، یہ سند شروع ہو رہی ہے۔ ہر حدیث کے شروع میں سند ہوتی ہے، پھر متن آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تک پہنچنے کے لیے راویوں کے سلسلہ کو سند کہتے ہیں۔ امام ابو داود فرماتے ہیں، قال حدثنا ابراہیم بن خالد قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا شریک وهذا لفظه، یہ اس حدیث کے لفظ یہ شریک کے لفظ ہیں، اس کے شریک کے لفظ ہیں۔ ہا سے مراد تحویل سند، یعنی امام ابو داود رحمہ اللہ کو یہ حدیث دو سندوں سے ملی ہے اور دونوں سندوں کو بلا رہے ہیں، ہا تحویل سند۔ وقال حدثنا محمد بن عبد اللہ یعنی المخرمی قال حدثنا وکیع عن شریک عن ابراہیم بن جریر عن المغیرۃ عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ تک یہ سند ہے۔ قال ابو ہریرہ نے کہا، کان النبی، تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ہمیں حدیث کیسے پہنچی؟ نبی پاک علیہ السلام نے کے عمل کو دیکھا ابو ہریرہ نے اپنے شاگرد کو بیان کیا، ابو زرعہ نے مغیرہ کو بیان کی، مغیرہ نے ابراہیم بن جریر کو، انہوں نے شریک کو، انہوں نے وکیع کو، وہ محمد بن عبداللہ کو، وہ آگے امام ابو داود کو بیان کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ سند ہے۔ بندہ نچیز کی تمام اجازات جو احادیث کے مرویات ہیں، قرآن کریم کی سندیں ہیں، اجازات، یعنی صرف صحیح بخاری کو ہی لے لیں، 30 سے زیادہ سندوں سے میں بندہ نچیز صحیح بخاری کو روایت کرتا ہوں، 30 سے زیادہ سندیں ہیں۔ تو جتنے بھی کتب حدیث ہیں وہ سب ان کی سندیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ مثلا ابو داود رحمہ اللہ کی سند، یہ ہم کیسے بیان کرتے ہیں، یہ سب چیزیں، بخاری کی سند، مسلم کی سند، ہر کتاب کی سند، وہ میرے شاگرد ہیں شیخ غالب حافظہ اللہ، انہوں نے السراج المنیر کے نام سے میری ساری سندوں کو جمع کیا ہوا ہے، اور یہ ہماری کتاب مطبوع ہے عربی میں، اس میں ہر چیز کی سند ہے۔ تو یہی وجہ تھی محدثین کہا کرتے تھے، جس کی سند نہیں ہے وہ دینا نہیں ہے۔ پوری روئے زمین پر کوئی شخص اپنی طرف سے ایک لفظ بھی حدیث میں اضافہ کر سکتا؟ یہ تو ہم نے سنا، قرآن محفوظ ہے، ایک حرف ایک نقطہ زیر زبر کوئی نہیں کر سکتا ہے تبدیل۔ اللہ کی قسم، بعینہ ہی حدیث کے اندر بھی کوئی ماں کا لال
گندے سے گندا شخص ایک حرف کا بھی حدیث میں اضافہ کر سکتا، اگر کرے گا تو پکڑا جائے گا۔ ہم اس سے سند مانگیں گے، کوئی حدیث بنا سکتا نہیں۔ جس نے بھی حدیثیں بنائی ہیں وہ ذل و خوار ہوا ہے، محدثین نے پکڑا ہے۔ محدثین کی عدالت اس دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہے، وہاں انصاف چلتا ہے، امانت داری چلتی ہے۔ اگر کسی محدث کا باب ضعیف ہے تو محدثین ڈرے نہیں، حکم لگایا لوگوں میرا باب ضعیف ہے۔ اگر باب محدث ہے بیٹا ضعیف ہے، بیٹا کذاب وزا دجال ہے، تو محدثین نے حکم لگایا لوگوں میرا بیٹا ہے لیکن یہ حدیث میں جھوٹا انسان ہے، اسے بچو کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے۔ اور دنیا کی کوئی عدالت نہیں ہے جہاں ایسا انصاف ملے جو انصاف ہمیں محدثین سے ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان نبی، تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اذا اتى الخلاء، جب بیت الخلاء آتے، اتیتو بماء، میں پانی لاتا۔ کیا کرتا؟ ابو ہریرہ کہتے میں پانی لاتا، فی طور رکوۃ، برتن میں، فاستنجا، آپ استنجا کرتے۔ ابو داؤد نے کہا وقی کی حدیث میں ثم مسح یدہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو پھیرا زمین پر، ثم اتیتہ باناء آخر، پھر میں دوسرا برتن لایا، فتوضا، آپ نے اس سے وضو کیا۔ استنجا والا برتن الگ ہونا چاہیے، وضو والا برتن الگ ہونا چاہیے، یہ دلیل ہے۔ استنجا والا برتن الگ، وضو والا برتن الگ۔ ابو داؤد فرماتے ہیں وحدیث الاسود بن عامر اتم، اسود بن عامر کی حدیث زیادہ مکمل ہے، مفصل ہے۔ تو اس کے مد مقابل دوسرے راوی کی حدیث وہ مختصر ہے، اس کی تفصیل ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ حدیث کا معنی مفہوم واضح ہے کہ استنجا کے وقت پانی کا اہتمام ہونا چاہیے، پھر اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کرنے کے لیے استنجا کے بعد زمین پر ملنا چاہیے، مٹی استعمال کرنی چاہیے، مٹی نہ ہو تو صابن، شیمپو وغیرہ اسی حکم میں ہیں، ان سے بھی صفائی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا استنجا کے لیے الگ برتن ہونا چاہیے اور وضو کے لیے الگ ہونا چاہیے۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس کے سارے راوی کیا ہیں سوائے شریک کے؟ شریک کا نام شریک بن عبداللہ القاضی، شریک کا نام شریک بن عبداللہ القاضی، بڑے مشہور راوی، صحیح الحفظ ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب میں لکھا ہے صدوق یخطئ کثیرا، صدوق یخطئ کثیرا، تغیر حفظه منذ ولی القضاء بالکوفہ، وکان عادلا فاضلا عابدا شدیدا علی اہل البدع۔ یہ تھے محدثین، ایک راوی ہے، حکم کا لگا رہے ہیں کہ یہ راوی سچا ہے، صدوق سچا ہے، یخطئ کثیرا، بہت زیادہ غلطیاں کرتے تھے صدوق، لیکن غلطیاں بہت زیادہ کرتے تھے۔ جب یہ کوفہ میں قاضی بنے، جب یہ کوفہ میں انہوں نے قضاء کا، جج کا عہدہ سنبھالا تو ان کا حافظہ بگڑ گیا، تغیر حفظہ، حافظہ خراب ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ وکان عادلا، عادل تھے، فاضل تھے، عابد تھے، عبادت کرنے والے تھے، اہل بدع کے خلاف بہت سخت تھے۔ توجہ کریں، اس راوی کی شریک القاضی کی مطابعت بھی کی گئی ہے، ان کے طبقہ کے راوی نے اسی حدیث کو اسی شیخ شریک کے استاد سے ہی بیان کیا ہے، تو اسے کہہ دیتے ہیں مطابعت، جیسے آگے تفصیل آ رہی ہے۔
امام نبوی رحمہ اللہ نے کہا اس کی سند صحیح ہے سوائے اس کے کہ اس میں شریک ہے، اس کے احتجاج میں اختلاف ہے، اور اس حدیث کا شاہد بھی ہے امی عائشہ کی حدیث سے اور امی میمونہ کی حدیث سے۔ پہلی بات، شریک راوی متکلم فی راوی ہے، حافظہ بھی خراب ہو گیا تھا اور سیء الحفظ بھی ہے، یخطئ کثیرن بھی ہے، لیکن یہ اس حدیث کو اکیلے بیان کرتے نہیں، ان کی مطابقت ہے، ان کے دوسرے لفظوں میں ان کے کلاس فیلو ہیں، ان کے ہم طبقہ راوی ہیں جو اسی کے استاد سے بیان کر رہے ہیں، یہی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ ایک بات، دوسری، اس حدیث کا شاہد بھی ہے، شاہد امی عائشہ کی حدیث، امی میمونہ کی حدیث غسل جنابت والی، اس راوی کا مطابق بھی مل گیا اور اس حدیث کے دو شاہد بھی مل گئے۔ مطابعت اور شواہد میں فرق کیسے کریں گے؟ مطابعت میں صحابی ایک ہوتا ہے، حدیث ایک ہوتی ہے، جزوی لفظی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مطابعت میں صحابی ایک، حدیث ایک ہوتی ہے، دونوں راوی جو آپس میں ایک دوسرے کے مطابقت کر رہے ہیں ان کا استاد بھی ایک ہوتا ہے۔ واضح؟ جبکہ شواہد میں ایسے نہیں ہوتا، شواہد میں صحابی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ شواہد میں جو حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، جو مسئلہ اس میں ہے وہی مسئلہ امی میمونہ کی روایت میں ہے، وہی مسئلہ امی عائشہ کی حدیث میں ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ واضح؟ شواہد میں مطابقت ہوتی نہیں، شواہد میں کلاس والوں کی بات ہوتی نہیں، طبقے کی بات ہوتی نہیں، شواہد میں جو مسئلہ ایک حدیث میں ہے اس سے ملتا جلتا مسئلہ دوسری حدیث میں ہوتا ہے، اور صحابہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ مطابقت میں صحابی ایک ہی ہوتا ہے، شواہد میں صحابہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ امی عائشہ امی میمونہ رضی اللہ عنہما کی حدیث غسل جنابت میں انہو صلی اللہ علیہ وسلم بعد غسل فرج، اپنی شرمگاہ کو دھونے کے بعد ضرب بیدہ الارض فغسلها، اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا، اس کو دھویا۔ اور یہ دونوں حدیثیں امی عائشہ امی میمونہ کی ابو داؤد میں آگے آ رہی ہیں، حدیث نمبر 243 اور 244 نمبر۔ اس وجہ سے یہ حدیث کیا ہوئی؟ حسن۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اور صحیح حدیث کی 4 قسمیں ہیں، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔ یہ چاروں قسمیں حجت ہیں اہم محدثین کے ہاں۔ اچھا، اب یہ جو راوی ہیں حدیث میں، راوی ہیں سند کے اندر، اللہ محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بڑی زیادہ محنت کر کے ایک ایک راوی کے بستیوں میں جا کر، اس کے شہروں میں جا کر، اس کے خاندان کو مل کے، اس کے اساتذہ کو مل کر، اس کے شاگردوں کو مل کر، اس کے دوستوں کو مل کر، اس راوی کی حدیثوں کو جمع کر کے، مثلا سفیان ثوری کے رشتہ داروں کو ملے، سفیان ثوری کے شاگردوں کو ملے، اساتذہ کو ملے، جہاں جہاں اس محدث نے پڑھایا وہاں جا کر حالات اکٹھے کیے، واقعات اکٹھے کیے، پھر سفیان ثوری رحمہ اللہ کی احادیث کو اکٹھا کیا، ان سے کتنی مرویات ہیں، پھر سفیان ثوری کی احادیث کو دیگر محدثین کی حدیثوں کے ساتھ تقابل کیا، پھر جا کر محدثین نے حکم لگائے یہ راوی کس درجے کا ہے۔ کیا پوری دنیا میں کوئی ایسی عدالت ہے جہاں ایک ایک چیز کی تحقیق کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑے؟ کوئی ہے؟ وہ آج وکیل صاحب، جج صاحب عدالت میں فیصلے کرتے، کوئی ایسی تحقیق کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔
ان کو تو پتہ نہیں عدالت نام کیا ہے، پتہ ہے نہیں فیصلہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ فیصلے سیکھنے ہیں تو آئیں جرح و تعدیل کے فن کو سیکھیں، ائمہ محدثین کے اس مبارک فن کو جو دین کا محافظ فن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا فن ایجاد کیا، کوئی ایک لفظ بھی اضافہ کر سکتا نہیں۔ ابھی ہم سند کے راویوں پر مختصر حالات بیان کرتے ہیں۔ پہلے راوی ہیں ابراہیم بن خالد، مکمل نام ابراہیم بن خالد بن ابی الیمان ابو ثور الکلبی الفقی البغدادی۔ اللہ اکبر۔ یہ ائمہ محدثین میں سے تھے۔ امام نسائی نے کہا ثقۃ مأمون۔ امام ابن حبان نے کہا کان احد ائمۃ الدنیا فقہا وعلما وورعا وفضلا ودیانۃ وخیرا، یعنی فقہ میں، علم میں، ورع میں، فضل میں، دیانت میں اور ہر خیر کے کام میں۔ یہ دنیا کے ائمہ میں سے ایک تھے۔ ان نے کتابیں بھی لکھیں، سنت پر، حدیث پر کتابیں لکھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ محدث 240 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کے حدیثیں مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ میں ہیں۔ دوسرے راوی ہیں اسود بن عامر شاذان۔ شاذان ان کا لقب ہے۔ ابو عبد الرحمن شامی ان کی کنیت ہے۔ یہ بغداد میں آ گئے تھے، بغداد میں۔ ابن میر نے کہا لا باس بھی، ابن مدین نے کہا ثقۃ، ابو حاتم نے کہا صدوق صالح، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے، ابن سعد نے کہا صالح الحدیث۔ 208 ہجری میں فوت ہوئے۔ شریک بن عبداللہ القاضی، یہ کچھ تفصیلیں ہم نے پیچھے بیان کر دی ہے۔ ابن میر نے کہا صدوق ثقۃ الا انہ اذا خالف فغیرہ احب الینا منہ۔ ابن میر کہتے ہیں کہ صدوق ثقہ راوی ہیں، لیکن جب یہ مخالفت کرتے ہیں نا تو ان کا مد مقابل دوسرا راوی وہ ہمیں زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اجلی نے کہا، امام اجلی نے کوفی ثقۃ، اور کہا حسن الحدیث۔ اس طرح دیگر اقوال محدثین کے۔ آپ 188 ہجری میں فوت ہوئے تھے۔ آپ 188 ہجری میں فوت ہوئے۔ آخر میں عمر میں بہت زیادہ غلطیاں کرتے تھے، ان کا حافظہ بھی خراب ہو گیا تھا۔ تو جو حافظہ خراب ہونے سے پہلے راویوں نے بیان کیا ہے تو ان کے حدیثیں صحیح ہیں، ان میں اختلاط نہیں ہے۔ حافظہ خراب ہونے کے بعد جن شاگردوں نے بیان کیا ہے ان کی روایتیں ضعیف ہیں۔ یہ متاثرین کا سماع کوفہ میں، ان میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں، جیسے یہ بات امام مجلی صاحب نے کہی ہے۔ امام بخاری شریک القاضی کی روایتیں معلق لائے ہیں، اصول میں روایت لائے نہیں۔ یہ تھی محدثین کی دیانتداری۔ شریک القاضی کی روایتیں بخاری میں معلق ہیں، مرفوع باسند اصول وغیرہ میں نہیں ہیں، معلق ہیں۔ جو حدیثیں امام بخاری صاحب سند کے بغیر لائے ہیں صحیح بخاری میں، ان میں شریک القاضی کی روایتیں ہیں، لیکن جو باسند ہیں مرفوع روایت ان میں حدیث کو لائے نہیں، باسند میں نہیں لائے۔ اگلے راوی ہیں محمد بن عبداللہ بن المبارک القرشی ابو جعفر البغدادی المدائنی۔ یہ حلوان کے قاضی تھے، حلوان کے قاضی تھے، امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، ابو داؤد نسائی کے بھی اساتذہ میں سے ہیں۔ ابو بکر البغندی نے کہا کان حافظا متقنا۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کاتب عنہ ابی وہو صدوق ثقۃ، میرے ابو نے لکھا ہے محمد بن عبداللہ بن مبارک سے۔ ابو کہا کرتے تھے بیٹا یہ محمد بن عبداللہ بن مبارک صدوق راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں۔ میرے ابو سے سوال کیا گیا ان کے بارے میں، انہوں نے کہا ثقۃ۔ ثقہ کب راوی ہوتا ہے؟ جب اس کا حافظہ بھی مضبوط ہو اور نیک بھی ہو، عدالت اور حافظہ دونوں مضبوط ہوں گے تو پھر کہتے ہیں ثقہ۔ امام نسائی نے کہا ثقہ، دارقطنی نے کہا ثقہ،
کان حافظن، اللہ اکبر، ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ آگے لفظ ہے یعنی المخرمی، یہ لؤلؤی صاحب کی تفسیر ہے۔ لؤلؤی کون تھے؟ یہ امام ابو داود کے شاگرد تھے۔ لؤلؤی امام ابو داود کے شاگرد تھے۔ اللہ ان شاگردوں پر رحمت نازل فرمائے، جو وفادار تھے، مخلصین تھے، انہوں نے اپنے اساتذہ کی کتابوں کو آگے روایت کیا۔ واضح؟ یہ امام ابو داود کے شاگرد تھے۔ آگے راوی ہیں وکی، ان کے حالات پیچھے گزر چکے ہیں۔ آگے راوی ہیں ابراہیم بن جریر بن عبداللہ البجلی، ابراہیم بن جریر بن عبداللہ البجلی۔ اللہ اکبر۔ اس راوی کے بارے میں ابن قطان الفاسی رحمہ اللہ نے کہا ہے مجہول الحال۔ کیا کہا؟ مجہول الحال اس راوی کے بارے میں۔ ابو زرع کنیت کے کئی راوی ہیں، ابو زرع کنیت کے کئی متعدد راوی ہیں۔ یہ کون مراد ہیں؟ ابو زرع بن عمرو بن جریر بن عبداللہ البجلی الکوفی، ان کا نام تھا حرم۔ ابو زرع کا کیا نام تھا؟ حرم۔ بعض نے کہا عبداللہ، بعض نے کہا عبد الرحمن، بعض نے کہا عمر۔ امام ابن معین نے کہا سکہ، ماشاء اللہ، تابعین میں سے تھے، تابعین میں سے تھے۔ ابن معین نے کہا سکہ، ابن خراش نے کہا صدوق ثقۃ، ابن حبان ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ آگے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف صحابی۔ حدیث کا معنی واضح ہے۔ یہ حدیث سنن کبری بہقی جلد 107 میں ہے، سنن نسائی جلد 145 میں ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور بھی دیگر کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ ابو داؤد صاحب نے کہا تھا حدیث الاسود بن عامر اتم، اسود بن عامر کی حدیث مکمل ہے، من حدیث وکی کی حدیث، اور وکی کی حدیث مختصر ہے۔ وکی کی حدیث مختصر، یعنی ایک راوی نے حدیث کے مفصل بیان کیا، دوسرے نے مختصر بیان کیا، تو ابو داؤد صاحب یہ فرق بھی کر رہے ہیں کہ فلاں نے مفصل بیان کیا، فلاں نے مختصر بیان کیا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ استنباط حدیث کیا ہوا کہ پاکی کو بہت زیادہ اچھے اہتمام کے ساتھ ہمیں پاکی حاصل کرنی ہے، شک و شبہ سے انسان دور ہو۔ تو غسل خانے، واش روم، ان کے متعلق ہم بہت بڑی بڑی غفلتوں کے شکار ہیں مسلمان۔ گھر میں سب سے زیادہ صفائی جس جگہ کی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ، وہ غسل خانہ واش روم ہے۔ ان کی صفائی کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ جراثیم کو ادویات ملتی ہیں، جراثیم کو ادویات، ان کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ عرب علماء نے اس پر تحقیقیں لکھی ہیں، وہ ہمارے مطالعہ میں آئیں کہ ہر جو بھی نہا رہا ہے پرانے کپڑے اتار کر میلے کچالے وہ غسل خانے میں لٹکاتے جا رہے ہیں، سارے گھر کے گندے کپڑے وہ غسل خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بیماریاں ہی بیماریاں ہیں۔ جو بھی اس گندے ماحول میں جائے گا تو وہ کیا اس کی صحت مضبوط ہوگی کہ بیمار ہو؟ وہ بیمار ہو کے واپس آئے گا۔ اور گندے شیطانوں کا گھر یہ بن جاتا ہے وہ واش روم، جہاں گندے کپڑے ہو، وہاں جہاں گند ہی گند ہو۔ اس چیز کا ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی زمین کو
جہاں ہم رہ رہے ہیں پاکی صفائی ستھرائی کو 100% ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 سال پہلے مجھ سے صحیح مسلم کی شرح لکھوائی، اس میں طہارت پر بات کرتے کرتے الطہور شطر الایمان پر میں نے کچھ یہ باتیں لکھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق تھی، کہ کیوں کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، کیوں کہا گیا ہے؟ پوری شریعت کا دار و مدار پاکی پر ہے، اگر پاکی نہیں تو نماز، روزہ، حج، زکات کچھ بھی نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، کوئی ہے ایسا انسان جو صرف ایک ہفتہ پاکی حاصل کیے بغیر زندہ رہ کے دکھا سکے؟ کوئی ہے انسان؟ ہے کوئی انسان؟ نہیں، وہ مر جائے گا، اس سے ایسی بو آنی شروع ہو جائے گی، اس کے کوئی بھی قریب نہیں جائے گا۔ یہ ہمیں پاکی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ جو ہمارے کام تھے، جو ہم نے کرنے تھے، ہم نے چھوڑ دیے، وہ گورے وغیرہ کر رہے ہیں۔ ادھر کوئی دوست ہمارے وہ ہمیں ویڈیو شیئر کرتے ہیں فیس بک اور سوشل میڈیا پر کہ اتوار والے دن ماں باپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شاپر دے کر، امریکہ میں، لندن میں، انگلینڈ میں شاپر دے کر وہ سڑکوں پر نکل رہے ہیں، صبح صبح سیر بھی کر رہے ہیں، اور جو بھی کچرا چھوٹا موٹا پڑا ہے رستوں میں، وہ بچے ان کو اٹھا اٹھا کر اپنے شاپروں میں ڈال رہے ہیں۔ مقابلہ ہے، بھاگ رہے ہیں، یہ میں پکڑوں گا، وہ میں پکڑوں گا۔ یہ تو مسلمانوں کا شعار تھا، ہم جہاں دیکھیں، یہ نہیں اپنا گھر، بھائی میں رستے میں ہوں، رستہ تو میرا نہیں ہے نا، مشترکہ رہتا، وہاں بھی گندگی پڑی ہے تو میں اس کو ثواب سمجھ کر اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت اس کو میں صاف کروں۔ جہاں بھی ہم گندگی دیکھیں، صفائی ہونے والی ہے، لنگوٹا کس لے، اس کو ہم صاف کریں، ہم خود صاف کریں۔ عبادت ہے صفائی، سنت ہے، سنت نہیں فرض ہے، تو بس میں اپنا گھر صاف کر لوں اور کوڑا کرکٹ باہر پھینک دوں، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ سفر نامہ ابن بطوطہ وہ برصغیر میں بھی آیا تھا، اس نے پوری دنیا کا سفر کیا، پھر سفر نامہ لکھا۔ وہ جو برصغیر کے بارے میں باتیں لکھتا ہے نا، وہ آج بھی وہی ہماری گندی خزلتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ برصغیر کے لوگ، ہند کے لوگ یہ گھر کی صفائی کر کے نا کوڑا کرکٹ دروازے پر پھینک دیتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہے، اور یہ غلط ہے۔ مسجد کے بارے میں میری ذاتی ناقص رائے، جتنی بھی مساجد ہم نے دیکھی پاکستان میں، جو مین گیٹ ہے، مین گیٹ جہاں سے نمازیوں نے آنا ہے جانا ہے، مین گیٹ کے دائیں بائیں بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں۔ جتنے میں نے مسجد دیکھی ایسے ہی ہے، جہاں بیٹھے ہیں اپنے دیہاتوں میں، شہروں میں، دیکھیں ایسے ہے کہ نہیں؟ مین گیٹ کے دائیں بائیں کیا ہے؟ بیت الخلاء۔ کیا مطلب؟ ہم اتنے پڑھے لکھے لوگ ہو گئے ہیں، اتنے دنا ہو گئے ہیں کہ حالانکہ یہی بیت الخلاء مسجد کے ہی ایک ایسے کونے میں بن سکتے تھے جہاں آنا جانا کم ہو کسی کا، بس جس کو ضرورت ہے وہ جائے۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ نمازی نماز پڑھنے آ رہے اسی بدبو سے گزر کر جاتے ہیں مسجد میں، اور نماز پڑھ کر واپس بھی اسی بدبو سے گزر کر جا رہے ہیں۔ صفائی کا کیا حال ہے ہمارے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کے ہے نا 4 کونے، مثلا یہی مسجد جہاں بیٹھے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے یہ دروازہ چھوڑ کر یہاں کوئی واش روم نہ ہوتا، یہی واش روم اس مسجد کے فرنٹ والے دائیں کونے میں بن سکتے تھے کہ نہیں بن سکتے تھے؟ بولو، بن سکتے تھے۔ ایسے ہی ہر مسجد کے 4 کونے ہیں۔ عبدالرشید ہماری مسجد ہے تو ماشاءاللہ کتنے اچھا، فرنٹ پر 4-5 دکانیں ہیں،
کیا یہی واش روم یہ جو گلی آتی ہے اس کونے پر نہیں بن سکتے تھے؟ بن سکتے تھے، جتنی جگہ جہاں گری وہاں بھی بھائی جس نے جانا جائے۔ ہاں، مسجد کا دروازہ پاک صاف ماحول والا ہونا چاہیے، وہاں تو خوشبو عطر وہاں پھینکا جانا چاہیے، نمازی آئیں تو خوشبو لے کر آ رہے ہیں اور خوشبو لے کر جا رہے ہیں، لیکن ہمارا سسٹم الٹ ہے، یعنی یہ بدبو گندگی غلاظت کے حوالے سے ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ہم ان کی نفی کرتے ہیں۔ اللہ رحم نازل فرمائے عرب پر، سعودی عرب پر الحمدللہ کوئی ایسی مسجد آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ مسجد کے دروازے پر واش روم نہیں، مسجد الگ ہے، واش روم الگ ہیں، کچھ وقفے پر الگ ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ کروڑ روپے کی زمین لے لی ہے تو 10 لاکھ کی زمین ہم اور بھی 2 مرلے لے سکتے ہیں نا، کچھ ہٹمی کچھ پیچھے لے سکتے ہیں، لے سکتے نہیں لے سکتے؟ لے سکتے ہیں، تاکہ غسل خانہ واش روم وہاں ہو، الگ ہو، لے سکتے ہیں نا، تو کیوں نہیں لیتے؟ چلو پیسے تھوڑے ہیں تو مسجد میں ایسی سیٹنگ کی جائے۔ یہی ہمارا حال گھروں کا ہے، گھروں میں بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، انجینئر بنے پھرتے ہیں، بڑے بڑے انجینئر لاکھوں روپے لیتے ہیں، وہ نقشے بناتے ہیں، جہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ ہی واش روم ہے۔ نہیں بھائی، ہمیں عقل استعمال کر کے ایسا ان چیزوں کو سیپریٹ کرنا چاہیے، بس جس کو ضرورت ہے وہ جائے اور وہ الگ تھلگ ہو، نہ نظر جائے نہ وہاں سے کوئی بدبو آئے، ہمارا ماحول پاک صاف ہونا چاہیے۔ بارک اللہ فیک۔